بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، 6 ججز کے خط کا معاملہ، اس پر جو ہے وہ فل کورٹ کی سماعت تو ہونی ہی ہے 29 اپریل کو۔ گو کہ ابھی فل کورٹ تشکیل نہیں دیا گیا، لیکن گزشتہ جو سماعت ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ عندیہ دیا گیا تھا کہ فل کورٹ اس پر بنایا جا سکتا ہے، اور ہوپ فلی 29 اپریل کو جو سماعت ہونی ہے وہ فل کورٹ کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فل کورٹ اجلاس ہوا ہے۔ اسلام آباد میں فل کورٹ اجلاس ہوا ہے، اور ان 6 ججز کے خط کے معاملے پر غور کیا گیا۔ جو پہلے خط لکھا گیا تھا نا، وہ صرف ایک ٹریلر تھا، اور اب باقاعدہ طور پر ججز کی جانب سے فزیکلی وہاں پر جو ہے موجود رہ کر تمام تر چیزوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے۔ اتنا امپورٹنٹ یہ اجلاس تھا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کو جو ہے وہ اس اجلاس سے باہر نکال دیا گیا۔ تمام تر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا عملہ تھا اس کو باہر نکال دیا گیا۔ موبائل فونز الاؤ نہیں تھے یہاں پر، اور آن لائن یہ میٹنگ نہیں ہوئی، بلکہ فزیکلی تمام ججز کے یہاں پر موجود رہ کر یہ میٹنگ کی گئی ہے، اور تجاویز مرتب کی گئی ہیں۔ اس بارے میں کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ ڈیل کی خبریں بہت زیادہ جناب آج کل چل رہی ہیں۔ عمران خان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حامد میر صاحب نے اس حوالے سے خبر دی تھی نا کہ ڈیل کی جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے۔ اس کے بعد انصار عباسی صاحب نے باقاعدہ طور پر ایک آرٹیکل لکھا جس میں کہا گیا کہ جی 3 ایسی شخصیات ہیں جو کہ اس ڈیل میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن ابھی وہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن اس ڈیل کے حوالے سے عمران خان صاحب نے اب بالکل کلیئر کٹ بتا دیا ہے، اور یہ کہہ دیا ہے کہ ڈیل اگر ہوگی تو کس طرح سے ہوگی، ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، کیا حقیقت ہے، وہ آپ کے سامنے چیزیں میں رکھوں گا۔ اس کے علاوہ جی سینیٹر اسحاق ڈار اور سینیٹر یوسف رضا گیلانی پر، جو کہ چیئرمین سینٹ بھی ہیں، خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے۔ ان کی سینیٹرشپ خطرے میں ہے، ان کی سینیٹرشپ جا سکتی ہے، کسی بھی وقت جو ہے یہ محروم ہو سکتے ہیں اپنے سینٹ کی سیٹ سے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس بارے میں کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ شیئر کروں گا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی۔ گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں 6 ججز کے خط کے معاملے کے حوالے سے۔ دیکھیں، یہ 6 ججز کی جانب سے جب خط لکھا گیا اور یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ججز کو انفلوئنس کیا جاتا ہے، پریشرائز کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر ایک کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا گیا، جو گو کہ اس بارے میں نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تھا، لیکن وہ تشکیل دیا گیا، اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ جی انویسٹیگیٹ کرے گا۔ لیکن بہت سے تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ اس پر از خود نوٹس لے۔ پھر سپریم کورٹ نے اس پر از خود نوٹس لیا، اس کی سماعت ہوئی 29 اپریل کو۔ اب دوبارہ یہ سماعت ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ عندیہ دیا تھا کہ اس پر فل کورٹ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے، اور وہ اس پر جو ہے وہ سماعت کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فل کورٹ اجلاس ہوا ہے، اور ان 6 ججز کے خط کے حوالے سے معاملات زیر غور آئے ہیں، اور ان 6 ججز نے وہاں موجود رہ کر، فزیکلی موجود رہ کر تمام تر چیزوں کے بارے میں آگاہ کیا، اور صرف یہ نہیں بلکہ تجاویز بھی دی گئی ہیں۔ اچھا، یہ اتنا امپورٹنٹ اجلاس تھا، اس میں وفاقی دارالحکومت کے ایسٹ اور ویسٹ کے 2 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی تجاویز پر بھی غور کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ 8 ججز سے ٹوٹل جنہوں نے اس میں جو ہے وہ شرکت کی ہے۔ اس کی اندرونی کہانی کی اگر بات کریں تو اس پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مستقبل میں کسی بھی مداخلت پر متفقہ رد عمل دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی کوئی مداخلت ہوتی ہے تو اس پر متفقہ رد عمل تمام ججز کی جانب سے دیا جائے گا، اور یہ ایک متفقہ فیصلہ ہے، ایسا نہیں کہ کسی نے اختلاف کیا ہو، نہیں، سب نے متفق ہو کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر تجاویز تیار کی گئی ہیں، جو کہ سپریم کورٹ کو بھیجی جائیں گی اس سماعت سے قبل، جو کہ 29 اپریل کو ہونے کے لیے جا رہی ہیں۔ وہ تجاویز کیا ہوں گی؟ وہ ججز کے کاموں میں مداخلت کے حوالے سے ہوں گی کہ کیوں ان کے کاموں میں جو ہے وہ مداخلت کی جاتی ہے، اور کس طرح سے اسے روکا جا سکتا ہے۔ وہ تجاویز تیار کی گئی ہیں، وہ ایک ڈرافٹ کی صورت میں اب سپریم کورٹ میں جو ہے وہ بھیجی جائیں گی۔ تو یہ معاملہ، اچھا، اتنا زیادہ یہ امپورٹنٹ اجلاس تھا کہ اس میں سپریم کورٹ کے عملے کو باہر نکال دیا گیا۔ تقریباً جو ہے وہ دوپہر 2:30 بجے یہ اجلاس شروع ہوا، اور کافی دیر تک جو ہے وہ جاری رہا۔ اس میں سپریم کورٹ کا عملہ، اس کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ رجسٹرار سپریم کورٹ وہ بھی رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ وہ بھی جو ہے کچھ دیر کے بعد اس اجلاس سے نکلے، اور وہ بھی پھر اپنے دفتر میں چلے گئے۔
آن لائن تو میٹنگ ہو ہی نہیں سکتی تھی نا، کیونکہ آن لائن میٹنگ کے بارے میں یہ خدشات ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت لیک ہو سکتی ہے یا کچھ معاملہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ فزیکلی تمام ججز موجود تھے اور انہوں نے اس تمام تر معاملے کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ وہ ایک ٹریلر تھا جو کہ خط کی صورت میں سامنے آیا تھا۔ ڈیٹیلز اب کیا سامنے آتی ہیں اب دیکھتے ہیں۔ جو سپریم کورٹ کا فل کورٹ اس کی سماعت کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اس میں یہ تمام تجاویز سامنے آئیں گی اور معاملات زیر غور آئیں گے، تو اس میں دیکھتے ہیں پھر کیا کچھ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اچھا جی، اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے تو چلیں سینٹ کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ اسحاق ڈار، سینیٹر اسحاق ڈار اور سینیٹر یوسف رضا گیلانی پر جو کہ چیئرمین سینٹ بھی ہیں، خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے۔ خطرہ ہے کیا؟ خطرہ یہ ہے کہ جی جو سینیٹر جہاں سے منتخب ہوتا ہے نا، اس کے پاس اس صوبے کا ڈومیسائل ہونا لازمی ہے۔ یہ ایک درخواست جو ہے ایک عام شہری کی جانب سے عدالت میں دائر کی گئی ہے اور اس پر جو ہے وہ سماعت بھی ہوئی ہے۔ اب ڈومیسائل ہونا لازمی ہے۔ فار ایگزامپل محسن نقوی جو کہ پنجاب سے منتخب ہوئے ہیں، ان کے پاس پنجاب کا ڈومیسائل ہے۔ فیصل واڈا جو ہے وہ کراچی سے سندھ سے منتخب ہوئے ہیں، ان کے پاس سندھ کا ڈومیسائل ہے۔ اسی طرح سے جو کے پی سے آ رہا ہے اس کے پاس کے پی کا ڈومیسائل بھی ہونا چاہیے۔ اب جو سینیٹر اسحاق ڈار ہیں اور سینیٹر یوسف رضا گیلانی ہیں، یہ اسلام آباد سے منتخب ہوئے ہیں۔ ان کے پاس کیپٹل ٹیریٹری کا یعنی کہ اسلام آباد کا ڈومیسائل ہونا لازمی ہے۔ اب شہری کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ جی ان کے پاس پنجاب کے ڈومیسائلز ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ اسلام آباد کا کیپٹل ٹیریٹری کا ڈومیسائل نہیں ہے۔ تو یہ اس معاملے کو جو ہے وہ سماعت کے لیے عدالت میں مقرر کیا گیا۔ اسحاق ڈار صاحب جناب عدالت آئے۔ اب صحافیوں نے ان سے وہاں پر سوال بھی کیا کہ جناب خیر ہو، کس وجہ سے جو ہے وہ آپ یہاں پر آئے ہیں، کیا ایسا معاملہ ہو گیا؟ تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا جی ایک وہ فضول سا کیس ہے ڈومیسائل کا، تو اس پر جو ہے وہ آج آیا تھا میں عدالت میں پیش ہونے کے لیے۔ تو جناب اسحاق ڈار صاحب اگر اتنا فضول کیس تھا تو آپ کیوں اتنی تکلیف کی؟ آپ خود آ کے یہاں پر آپ اپنے وکیل کے ذریعے بھی جواب جمع کروا سکتے تھے، آپ کسی اور طریقے سے جو ہے وہ پیش ہو سکتے تھے۔ آپ نے خود کو اتنی تکلیف دی کہ آپ خود عدالت میں پیش ہونے کے لیے آ گئے۔ اگر یہ اتنا ہی فضول کیس تھا، اور ان سیکنڈ کیس پھر یہ فضول کیس نہیں ہے، یہ پھر بڑا کیس ہے اور پھر خطرے کی تلوار بھی ہے اسحاق ڈار صاحب پر۔ یہ بات شاید وہ بھی جانتے ہیں، اس لیے وہ خود پیش ہونے کے لیے یہاں پر آ گئے ہیں۔ تو بہرحال اسحاق ڈار اور اس کے بعد اب یوسف رضا گیلانی کی بھی پیشی ہے جو چیئرمین سینٹ ہیں۔ تو اب ڈومیسائل کے معاملے پر ان دونوں کی پیشی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ آگے چل کر کیا رخ اختیار کرتا ہے، اور اگر اس پر عدالت کی جانب سے کوئی سخت فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر سینٹ کی سیٹ سے بھی انہیں ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ اچھا جی، عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑی آج کل چیزیں چل رہی ہیں کہ جناب ڈیل ہو رہی ہے۔ حامد میر صاحب نے کہا کہ جی ڈیل کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر انصار عباسی صاحب نے باقاعدہ طور پر ایک آرٹیکل لکھ دیا کہ جی ایسے 3 لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، ایسے 3 لوگ ہیں، 3 شخصیات ہیں جو کہ ڈیل کروانے میں شامل ہیں، اور وہ 3 شخصیات ابھی سامنے نہیں آنا چاہتی ہیں، ہو سکتا ہے بعد میں سامنے بھی آ جائیں۔ اب اس ڈیل کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بالکل کلیئر کٹ بات کر دی ہے۔ اڈیالہ جیل میں وہ غیر رسمی بات کر رہے تھے میڈیا سے، اور انہوں نے اس موقع پر کہا کہ جناب کون سی ڈیل؟ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کون سی ڈیل، اور ان کے پاس ڈیل کرنے کے لیے ہے کیا؟ عمران خان صاحب سوال کر رہے ہیں کہ ان کے پاس میرے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے ہے کیا؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ جی 8 فروری کو جب عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ سنایا تھا نا، تب موقع تھا بات کرنے کا، تب یہ مجھ سے بات کرتے، تب جو ہے وہ کوئی چیز میرے پاس لے کر آتے، مجھے کہتے کہ جناب عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے، اب ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تب تو انہوں نے بات نہیں کی۔ اب بات کرنے کی کون سی جو ہے وہ ایسی ضرورت ہے، یا کون سی ایسی چیز ہے، کس چیز پر یہ مجھ سے جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب پبلک ایک طرف کھڑی ہو گئی تو وہ وقت تھا بات کرنے کا۔ ملک کی عوام ایک طرف کھڑی ہو جائے تو کیا کوئی اس سے جیت سکتا ہے؟ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ضمنی الیکشن کے حوالے سے نا بہت یہ تاثر دیا گیا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ ووٹ نہیں ملے، پاکستان تحریک انصاف نے سیٹیں حاصل نہیں کی، تو عمران خان جو ہے وہ مایوس ہو جائیں گے، عمران خان کو لگے گا کہ جناب مقبولیت کا ووٹ صرف ایک دفعہ ہوتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ گردش کر رہی تھیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جناب یہ پنجاب پولیس نے الیکشن لڑا ہے، یہ مسلم لیگ نون نے الیکشن نہیں لڑا ہے۔ دیکھیں وہ رمیز راجہ نے ایک دفعہ بات کی تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ عمران خان ایسا بندہ ہے، ایسا شخص ہے کہ جس کو آپ 1000 دفعہ آزمائیں گے نا تو وہ آپ کو 1001 دفعہ غلط ثابت کر دے گا، اور یہی اب کی بار بھی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کیا ہے۔ عمران خان جناب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں جنگل کا قانون ہے، ضمنی الیکشن میں پولیس نے مداخلت کی، پنجاب کا ضمنی الیکشن پولیس نے لڑا ہے۔
خیبر پختونخوا میں بھی الیکشن ہوئے، پولیس نے کہیں کوئی FIR نہیں کاٹی، نہ ہی دھاندلی ہوئی، نہ تو خیبر پختونخوا میں کہیں کوئی دھاندلی کی شکایت ہے، نہ ہی کسی سیاسی پارٹی کو جلد سے جلوس سے روکا گیا جس طرح سے تحریک انصاف کو جو ہے وہ روکا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کوئی جمہوریت نہیں، یہ 8 فروری سے ڈرے ہوئے تھے، اکتوبر سے فروری تک، اکتوبر 2023 سے فروری 2024 تک انتخابات صرف PTI کو کرش کرنے کے لیے ملتوی کیے گئے۔ اکتوبر میں انتخابات ہونے تھے لیکن وہ چونکہ ملتوی کر دیے گئے تھے اور پھر فروری میں ہوئے۔ پھر عمران خان کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بھی ہماری پٹیشن اس لیے نہیں سنی گئی کہ وہ بھی PTI کے کرش ہونے کا انتظار کر رہی تھی، صرف اور صرف اس چیز کا انتظار تھا کہ تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کیا جائے، انتخابات سے باہر کیا جائے، اس کے بعد الیکشنز کروائے جائیں۔ اور یہی معاملات جو ہیں وہ ہم نے عدالتوں میں بھی دیکھے، کس طرح سے جو ہے وہ عدالتوں میں کیسز میں تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کیا گیا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ PTI کا نام و نشان ختم کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا، ملک میں اخلاقیات کو ختم کر کے اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا۔ پنجاب کا الیکشن پہلے سے پلان تھا، ضمنی انتخابات میں یہ پہلے سے ہی ڈبے بھرے ہوئے لے کر آئے تھے۔ بہت سی شکایات ایسی موصول ہوئی ہیں گجرات میں، جس طرح سے جو ہے وہ معاملات ہوئے، اور شہروں میں جو ہے وہ معاملات ہوئے، وہ لگ یوں رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی ضمنی الیکشن کے لیے ووٹنگ نہیں ہو رہی ہے بلکہ ریہرسل ہو رہی ہے، ایسے جو ہے وہ ووٹ ڈالے جا رہے تھے، اور بہت سے ایسے حلقے تھے جہاں پر آلریڈی ڈبے بھرے ہوئے آ گئے تھے۔ پھر عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کا ذکر کیا، کہتے ہیں جی میری بیوی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اسے سزا دلوا کر ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے۔ اچھا، بشرا بی بی کے حوالے سے بھی معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں، ان کی صحت کے حوالے سے خاصی تشویش پاکستان تحریک انصاف نے ظاہر کی ہے، عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ظاہر کی ہے۔ گزشتہ شب ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی، بشرا بی بی کی ایمبولینس آئی بنی گالا، اس میں 3 ڈاکٹرز تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پر چیک اپ کیا بشرا بی بی کا، لیکن تحریک انصاف کو اس سلسلے میں خدشات بھی ہیں، ریزرویشنز بھی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ شوکت خانم کے کسی ڈاکٹر سے یا ڈاکٹر عاصم سے، جو کہ عمران خان کے ذاتی معالج ہیں، وہ طبی معائنہ کریں، لیکن ابھی فی الحال جو ہے وہ حکومت اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ اب میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں میڈیکل گراؤنڈز پر بشرا بی بی کی ضمانت جو ہے وہ اپلائی کر دی جائے عدالت میں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر کیا فیصلہ عدالت میں ہوتا ہے، لیکن میری ذاتی اسیسمنٹ یہ ہے کہ میڈیکل گراؤنڈز پر انہیں ہو سکتا ہے ضمانت مل جائے، چونکہ بہت سے معاملات ہیں اور تشویشناک معاملات ہیں جو کہ بشرا بی بی کے حوالے سے چل رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تمام تر جو ہے وہ چیزیں ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے آنے والے دنوں میں اب کیا معاملات سامنے آتے ہیں۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔